نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہم پہنچے تھے باب نمبر 12 کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ۔ اس باب کا عنوان یہ ہے من شبہ اصلا معلوما بے اصل مبین وقد بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم حکمہما لیفہم السائل، دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ اس باب میں بھی امام بخاری رحمہ اللہ ایک اشکال کا جواب دینا چاہتے ہیں، کیونکہ اوپر والے ابواب میں انہوں نے یہ قیاس کے بارے میں کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیاس کے ساتھ نہیں کہتے تھے، رائے کے ساتھ نہیں کہتے تھے، بلکہ وحی کے ساتھ کہتے تھے، فرماتے تھے وحی کے ساتھ۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قیاس کر لیا کرتے تھے، مسائل کا شرعی مسائل کو قیاس کر لیا کرتے تھے، ان کی جو دلیل ہے نا اس کی توضیح کرنا چاہتے ہیں کہ جو یہ اس دلیل سے یا حدیث سے استدلال کرتے ہیں اپنے موقف پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیاس کر لیا کرتے تھے، وہ امام صاحب اس حدیث کے بارے میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس میں ان کا استدلال جو ہے نا وہ ثابت نہیں ہوتا، یہ دلیل قیاس کی یہ حدیث قیاس کی دلیل نہیں بنتی۔ یہ آپ غور کریں نا اگر لفظوں کے اندر تو اس باب کا مطلب سمجھ آ جاتا ہے، کیونکہ قیاس کے جو قائلین ہیں وہ قیاس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ قیاس میں ایک اصل ہوتا ہے جسے مقیس علیہ کہتے ہیں۔ یاد رکھنے کے لیے کہیں کہ قیاس کے 4 رکن ہیں۔ ایک رکن اصل ہے، اصل یعنی مقیس علیہ، یہ منصوص ہوتا ہے، منصوص یعنی جو نص میں آیا ہے، نص سے مراد قرآن یا حدیث کے اندر جو حکم آیا ہے یہ اصل ہے مقیس علیہ، جس پر قیاس کیا گیا ہے۔ اور ایک رکن فرع ہوتا ہے، فرع جسے مقیس کہتے ہیں، جسے قیاس کیا گیا ہے، اور یہ ہوتا ہے مسکوت عنہ، یعنی نص میں اس کا ذکر نہیں ہوتا، صریح نہیں ہوتا، منصوص یعنی اس کی صراحت نہیں کی گئی ہوتی۔ یہ 2 ہو گئے۔ اور تیسرا رکن ہے قیاس کا، ان کے نزدیک وہ حکم علت، تیسرا ہے علت۔ علت سے مراد ہے وصف مشترک، یعنی ایسا وصف جو اصل اور فرع کے درمیان مشترک ہے، یعنی مقیس علیہ اور مقیس کے درمیان مشترک ہے۔ مشترک کا مطلب یہ ہے کہ وہ اصل میں بھی وہ وصف پایا جاتا ہے اور فرع میں بھی وہ وصف پایا جاتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں کہیں کہ مقیس علیہ میں بھی وہ وصف پایا جاتا ہے اور مقیس میں بھی وہ وصف پایا جاتا ہے۔ اس صفت یا وصف یا جسے علت کہتے ہیں، علت کی بنا پر اصل میں حکم ہوتا ہے۔ حکم یہ 4تھا رکن ہے، حکم، اصل، فرع اور علت اور حکم، یہ 4 رکن کہلاتے ہیں قیاس کے۔ یعنی قیاس میں جب 4 رکن جب جمع ہو جائے نا تو پھر کہا جاتا ہے کہ یہ قیاس صحیح ہے۔ اس کی مثال آپ یہ سمجھ لیں، مثلا فقہا تو اس کی اصول فقہ والے تو اس کی یہ مثال دیتے ہیں، عام معروف ہے یہ کتابوں کے اندر
یہ خمر ہے نا، خمر شراب، یہ حرام ہے، شراب حرام ہے۔ اور حرمت کی علت کیا ہے؟ سکر یعنی نشہ، یہ علت ہے۔ اس کو یعنی علت کہتے ہیں اصطلاح میں، اور وصف ہے، وصف یعنی صفت، کہ اس کے اندر سکر یعنی نشے کی صفت پائی جاتی ہے خمر کے اندر، تو اس کا حکم ہو گیا حرمت یعنی حرام۔ اب یہ اصول فقہ والے جو مثال دیتے ہیں نا، اس کو خمر کو بناتے ہیں مقیس علیہ اصل، اور نبیذ کو بناتے ہیں فرع نبیذ۔ اگر نبیذ کے اندر یہ سکر پایا جاتا ہے نا، یعنی علت خمر والی علت یعنی شراب والی علت یعنی وصف سکر والا نشہ، یعنی پھر یہ دونوں کو ایک ہی حکم، یعنی فرع کو نبیذ کو اصل والا یعنی شراب والا خمر والا حکم جو ہے نا وہ لگا دیا جائے گا، یعنی حرمت، کہ نبیذ بھی حرام ہے، نبیذ پینا حرام ہے جس کے اندر سکر پایا جاتا ہے۔ یہ مثال اس کی دیتے ہیں عام ہی، حقیقت میں یہ قیاس کی مثال بنتی نہیں ہے ویسے، لیکن سارے کتابوں والے لکھتے ہیں۔ بنتی کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ خود کہتے ہیں کہ جس کی صراحت ہو حدیث کے اندر یا قرآن کے اندر، اس کو یہ اصل بناتے ہیں مقیس ہے۔ تو ادھر جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرما دیا ہے نا کلو مسکر خمرن، کہ ہر مسکر خمر ہے، جس طرح میں نے پہلے بتایا تھا، امام بخاری نے یہ جو باب باندھا نہیں ہے انما اوتیت جوامع الکلم، کہ آپ کو جامع کلمات عطا فرمائے گئے ہیں، تو یہ جامع کلمہ ہے کلو مسکرن خمرن، یعنی مختصر جملہ ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی مسکرات ہیں نا، نشہ آور چیزیں، وہ سب اس میں داخل ہے، یعنی اس کلیے میں سب ہی آ جائیں گے۔ اب ہمیں یہ بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اس کو ہم قیاس کر کے اس کے ساتھ ملحق کریں کہ وہ مقیس ہے، یہ مقیس علیہ ہے، یا یہ اصل ہے وہ فرع ہے۔ فرع کو اس علت کی وجہ سے اس میں داخل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیہ ہی بیان کر دیا، گویا کہ یہاں یہ اصل ہی بن گیا، کیونکہ حدیث جو ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ خود کہتے ہیں کہ جس کا حدیث میں ذکر آ جائے نا، صراحت آ جائے، یہ اصل ہوتا ہے، تو یہ تو سارا ہی اصل ہی بن گیا ہے۔ اب یہاں فرع کس کو بنائیں گے ہم؟ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ ہی جو ہے نا جب ذکر کر دیا، حدیث ہی ہوگی، تو یہ اصل ہی بن گئی۔ کتاب اللہ بھی اصل ہے، سنت رسول بھی اصل ہے، اصل۔ اب اس پر کس کو ہم نے قیاس کرنا ہے؟ جس کو بھی آپ کہیں گے نا کہ اس کو ہم نے اس پر قیاس کرنا ہے، وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ ہی بیان فرما دیا ہے، کلو مسکرن خمرن کہہ کے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کلو مسکرن حرامن، ہر مسکر حرام ہے، ہر مسکر حرام ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا ما اسکر قلیلہ فقلیلہ حرام، نسائی وغیرہ میں حدیث ہے کہ جو زیادہ پئیں تو نشہ آئے، اس کا تھوڑا جو ہے نا وہ بھی حرام ہے، تھوڑا پینا بھی حرام ہے، یعنی ابھی تھوڑا پیے تو نشہ نہیں نہ آیا، اگر تھوڑے سا اور پی لیں تو نشہ آ جائے، تو وہ تھوڑا پینا بھی حرام ہے۔ یہ حدیث کا مسئلہ ہے، لیکن ان کے نزدیک جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر زیادہ پی کے نشہ آئے نا، اتنی پی سکتا ہے جس کے پینے میں نشہ ابھی نہ آئے، وہ پی سکتا ہے بندہ، اس کو حرام نہیں کہتے۔ اب اس حدیث کا جواب جو ہے نا مختلف طریقے سے دیتے ہیں، ان طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ یہ حدیث منسوخ ہے، یہ یعنی ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرامن، اس کو منسوخ سمجھتے ہیں۔ حالانکہ محدثین کے نزدیک جو ہے نا یہ قاعدہ کلیہ ہے، یہ حدیث ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، یہ بھی کلیہ ہے، ما عموم کے لیے آتا ہے، اصول فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، کلمہ ما عامہ ہے، عامہ، تو یہ سیاق العموم کے اندر یہ لکھا ہوتا ہے۔ اسی طرح کلو خمر کلو مسکرن خمر، یہاں لفظ کل آ گیا، وہ بھی عموم کے لیے ہے، یعنی ہر مسکر، ہر نشہ آور وہ خمر ہی ہے۔ اب انہوں نے فرق کیا، کہتے ہیں کہ یہ خمر ہے، کس کو کہتے ہیں خمر؟ ماء العنب، یعنی انگور کا جو پانی ہوتا ہے نا اس سے جو بنتی ہے نا وہ خمر ہے۔ باقی اس کے علاوہ دوسری جو ہے نا ان کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ اگر وہ زیادہ پیے
تو اس میں نشہ آئے تو اس وقت حرام ہوتی ہے، اگر تھوڑی پی لے نشہ جب تک نہ آئے وہ حلال ہے۔ لیکن انگور کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ تھوڑی سی بھی پیے تو پھر بھی حرام ہے، چاہے نشہ نہ بھی آئے پھر بھی حرام ہے۔ امام بخاری نے کتاب الاشربہ کے اندر جو ہے نا یہ ابواب قائم کیے ہوئے ہیں۔ مدینہ کے اندر شراب، یہ خمر جو ہے نا انگور کے علاوہ بھی کئی چیزوں سے تیار ہوتی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی نقل کیا، الخمر ما خامر العقل، کہ خمر ہر وہ ہے جو عقل پر پردہ ڈال دے، عقل کو ڈھانپ دے، تو وہ خمر ہی ہے۔ تو اب یہ قیاس کے ذریعے ثابت کرتے ہیں، یہ خمر جس کو کہتے ہیں نا کہ انگور کا جو پانی ہے یہ اس سے جو بنائی جائے یہ اصل ہے، اصل مقیس ہے۔ اب اگر اس کے علاوہ کسی اور سے تیار کی گئی ہو تو اس کے اندر اگر سکر آ جائے، پیدا ہو جائے، اس وقت اس کو ہم خمر کے ساتھ قیاس کے ساتھ ثابت کریں گے، یعنی قیاس کے ذریعے۔ تو حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا حدیث کے ذریعے ثابت کر دیا، حدیث کے ساتھ کلیہ جو جامع کلمہ ہے وہ بول کے ثابت کر دیا ہے۔ تو امام صاحب یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جس حدیث کی وجہ سے یہ قیاس کی دلیل ثابت کرتے ہیں نا کہ اس حدیث سے قیاس نکلتا ہے، اس کی توضیح کرنا چاہتے ہیں۔ دو حدیثیں ذکر کیا امام صاحب نے اس مسئلے کے اندر۔ ایک یہ حدیث ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، میری بیوی کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، وہ بچہ جو ہے نا اس کا رنگ جو ہے نا وہ سیاہ ہے۔ اس آدمی کا رنگ جو ہے نا وہ سفید تھا اور اس کی بیوی کا رنگ بھی سفید تھا۔ بچہ سیاہ ہوا، اس نے اپنے بچے کے بارے میں شک کیا کہ یہ میرا بچہ نہیں لگتا، کیونکہ میری رنگت اس کے ساتھ ملتی نہیں، اس کی میرے ساتھ نہیں ملتی۔ تو یہ شک پیدا ہو گیا کہ یہ میرا بچہ لگتا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تیرے پاس اونٹ ہیں؟ اس نے کہا کہ جی ہاں میرے پاس اونٹ ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ ان کے رنگ کیا ہیں؟ اس نے رنگ بتائے، سرخ، دوسرے رنگ بتائے۔ کہا کہ کیا ان میں کوئی خاکستری رنگ کا بھی ہے؟ کہنے لگا کہ ہاں، ان فیہا لبرقن، تو اس میں کئی ہیں، خاکستری رنگ کے کئی ہیں۔ فرمایا کہ جو جن سے یہ خاکستری رنگ کے اونٹ پیدا ہوئے ہیں یہ رنگ کیوں مختلف ہو گئے ہیں؟ حالانکہ وہ دوسرے اونٹوں کے جو باپ ہیں، مائیں ہیں، ان کی رنگتیں اور ہیں، تو اس کے رنگ جو مختلف ہوئے ہیں یہ کیوں ہو گئے ہیں، کس لیے ہوئے ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ ہو سکتا ہے ان کے اوپر جو ہے نا ان کے باپوں کے باپ یا ان کے باپ، ان میں کوئی ایسا اونٹ ہو جس کا خاکستری رنگ ہو، کوئی رنگ ہے جس کے ذریعے جو ہے نا اثر جو ہے نا اس میں آ گیا ہے، منتقل ہوتا اس لیے ان کا رنگ جو ہے نا بدل گیا، سبب پیدا ہو گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ادھر اگر اس طرح ہو سکتا ہے تو کیا تیرے بچے میں ایسے نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا تیرے بھی باپ دادا کے اندر کوئی کالے رنگ کا ہو جس کا اثر ادھر آ گیا ہے اس بچے کے اندر۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ اب یہ اصول فقہ والے جب قیاس کی دلیل دیتے ہیں نا، وہ یہ حدیث پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ اصل ہے، یعنی اونٹوں کی رنگت کے مختلف ہونا تو یہ اصل ہے، اور اس کے بچے کا رنگ اس سے مختلف ہونا یہ فرع ہے۔ وہ مقیس ہے، یہ مقیس ہے، اس کو قیاس کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس پر قیاس کے ذریعے آپ نے سمجھایا ہے۔ یہ کہتے ہیں اصول فقہ والے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب کے اندر جو ہے نا یہ دیکھو جو لفظ ہے نا اصل دونوں جگہ پر لکھا ہے امام صاحب نے، یعنی جس کو یہ اصل مقیس کہتے ہیں نا وہاں بھی امام صاحب نے اصل لفظ لکھا ہے، اور جس کو فرع اور مقیس کہتے ہیں نا وہاں بھی امام بخاری نے اصل ہی لفظ لکھا ہے، اصل دونوں جگہ پر، لیکن ایک کے ساتھ اصل معلوم لکھ دیا ہے، معلوم اصل، اور ایک کے ساتھ اصل مبین لکھ دیا ہے، مبین۔ امام صاحب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دونوں ہی اصل ہیں، ان میں اس طرح نہیں ہے کہ ایک اصل ہے اور ایک فرع ہے، لیکن ایک اصل معلوم ہے اور ایک اصل جو ہے نا وہ مبین ہے، اور اس پر وہ قیاس کی تعریف صادق نہیں آتی، کیونکہ قیاس کے اندر ایک اصل ہوتا ہے اور ایک فرع ہوتا ہے۔
مقیس ہے اور مقیس، اور ادھر دونوں ہی اصل ہیں، فرق اتنا ہے کہ ایک اصل معلوم ہے اور ایک اصل جو ہے نا وہ مبین ہے۔ یہ کتاب پر اگر نظر ہوگی نا آپ کی سمجھ آئیں گے۔ باب من شبہ اصلا معلوما باصل مبین، یہاں یہ بچوں کا رنگ جو ہے نا باپ کے رنگ سے مختلف ہونا یہ معلوم ہی ہے، کیونکہ بچوں کے رنگ جو ہے نا باپوں کے رنگ سے کبھی کبھی مختلف ہو بھی جاتے ہیں۔ یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، حالانکہ قرآن اصل ہے۔ قرآن میں اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ومن آیاتہ خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم، دیکھو نا اللہ نے قرآن میں یہ ذکر کر دیا ہے سورۃ روم کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کی نشانی دلیلوں میں سے نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آسمانوں کو پیدا کرنا اور زمین کو پیدا کرنا اور تمہاری زبانوں کا مختلف ہونا، بولیاں مختلف ہیں نا، لہجے بولیاں، وَأَلْوَانِكُمْ اور تمہارے رنگوں کا مختلف ہونا۔ اب یہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور قرآن بھی دلیل ہے، اصل ہے، یہ تو منصوص ہو گیا ہے، منصوص۔ تو یہ ان فی ذالک لآیات للعالمین، اس میں تو بڑی نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی جاننے والوں کے لیے، بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ سورہ روم کی 22 نمبر آیت کریمہ ہے۔ تو یہ اونٹوں کا رنگ مختلف ہونا یہ واضح اور بین ہے۔ یہ ہے جو بعد میں لفظ بولا ہے نا بے اصل مبین، یعنی ایک اصل معلوم ہے اور ایک اصل مبین جس کو بیان کیا گیا ہے، واضح کر دیا گیا ہے، اور سائل جو ہے نا اس کو بھی اس کا علم تھا، اس لیے اس نے اعتراف کر لیا تھا کہ ہاں اونٹوں کی رنگت جو ہے نا وہ مختلف ہوتی ہے، حالانکہ اوپر والے اونٹوں کی رنگت اور ہوتی ہے اور ان کے بچے ان کی رنگت اور ہو جاتی ہے۔ یہ اصل مبین ہو گیا نا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر توجہ دلائی تھی، صرف توجہ دلائی تھی کہ اگر ذرا سا سوچ لیتا نا تو کبھی بھی اپنے بچے کی نفی نہ کرتا۔ یعنی امام بخاری رحمہ اللہ کے نزدیک یہ قیاس نہیں ہے، یہ قیاس نہیں ہے، بلکہ یہ تبیین ہے یا تفہیم ہے، توضیح ہے دونوں اصل ہی۔ یہ امام صاحب کی یعنی گہری نظر ہے اور دقیق جو ہے نا یہ فہم ہے، بریک بینی، کہ دلائل کو دیکھو کیسے وہ سمجھتے تھے جس طرح عام دوسرے سمجھتے تھے نا، ان سے یعنی اصل حقیقت تک رسائی کہ یہ قیاس کی دلیل بنتی نہیں ہے۔ یہ کتاب ہے ارشاد الفحول علامہ شوکانی کی، اس میں بھی ان جمہور کی یہ دلیل لکھی ہوئی ہے جو اہل اصول ہیں، شافعی، مالکی، حنبلی اور حنفی، کیونکہ یہ قیاس کی دلیل دیتے ہیں۔ ویسے قیاس کا مسئلہ جو ہے نا یہ اصولیوں کے درمیان بھی مختلف ہی رہا ہے، یہ بلکہ آج تک اس میں اختلاف چلا آ رہا ہے قیاس کے بارے میں۔ کئی تو قیاس کی قسمیں کرتے ہیں تقسیم، صحیح قیاس اور فاسد قیاس۔ فاسد قیاس جو ہے نا یہ تو غلط ہی غلط ہے، ہر صورت غلط ہی غلط ہے، اور صحیح قیاس کے بارے میں جو ہے نا یہ پھر اختلاف ہے۔ تو اہل حدیث میں سے بھی بہت سارے علماء ہیں جو صحیح قیاس کے قائل ہیں جب اس کے اندر 4 رکن جمع ہو جائیں، جو ابھی میں نے ذکر کیے تھے، اور اس کی مثالیں بھی ہیں۔ لیکن ایک گروہ اہل حدیث علماء کا یہ بھی ہے، ان میں امام بخاری بھی ہیں، جو قیاس کو جو ہے نا یہ صحیح نہیں سمجھتے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں یہ قیاس کو جو صحیح نہیں نہ سمجھتے یہ قیاس نام نہیں دیتے، یعنی قیاس نام نہیں رکھتے اس کا۔ وہ جو بعض بخاری کے اندر کافی ابواب ایسے ہیں، کئی جزئیات امام بخاری نے بعض جزئیات کے ساتھ ملحق کی ہیں ایک ہی حکم کے ساتھ، اور اس کو دلالت النص کے ذریعے جو ہے نا وہ ثابت کرتے ہیں۔ یعنی اس کو دلالت النص کہتے ہیں، یہ نص کی یعنی جو اصل ہے نا، جو دلیل واضح جو لفظ آ گیا ہے قرآن یا حدیث کے اندر وہ نص ہے، اس نص کی دلالت جو ہے نا اس پر بھی ہے۔ یعنی قیاس کے ذریعے نہیں کہتے کہ وہ قیاس کے ذریعے ہے، وہ اس کی عموم کی وجہ سے، کیونکہ جامع کلمہ ہے تو جامع کلمہ کی جو ہے نا نص دوسری جامع کلمہ کی دلالت جو ہے نا وہ کئی چیزوں پر ہو جاتی ہے جامعیت کی وجہ سے۔ اس لیے یہ علت جو ہوتی ہے نا
یہ اگر بالکل صریح واضح ہو، اللہ کے رسول نے بیان کی ہے، جسے علت منسوسہ کہتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہو علت منسوسہ، اس علت کی بنا پر اس کا اطلاق اس پر ہو جاتا ہے جس میں وہ علت پائی جاتی ہے، لیکن اس کا نام قیاس نہیں رکھتے کہ یہ قیاس ہے، وہ کہتے ہیں دلالت النص ہے، دلالت النص، یعنی اس کی جامعیت کی وجہ سے اس کی دلالت اس پر بھی ہے۔ پہلے میں نے بتایا تھا نا کہ نصوص محدثین کے نزدیک، یا امام بخاری جو کہنا چاہتے ہیں پہلے باب کے اندر، یہ اگرچہ متناہی ہیں لیکن ان کا شمول جو ہے نا وہ غیر متناہی پر ہے، وہ ان کی جامعیت کی وجہ سے ہے، یعنی وہ ان پر بھی حاوی ہیں، اور یہ اعجاز ہے، دلائل کا اعجاز ہے، یعنی وہ قیاس نام نہیں دیتے۔ ویسے شارحین کا اختلاف ہے امام بخاری کے بارے میں کہ وہ قیاس کے قائل تھے یا نہیں۔ اس میں ہمارے شیخ حافظ محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا موقف یہی تھا کہ امام بخاری قیاس کے قائل نہیں ہیں، اور علامہ انور کشمیری صاحب یہ حنفی، ان کا بھی موقف یہ ہے کہ امام بخاری قیاس کے قائل نہیں ہیں۔ علامہ عینی حنفی کا بھی موقف یہ ہے کہ امام بخاری قیاس کے قائل نہیں ہیں، اور امام شوکانی کا بھی یہی موقف ہے، اور شیخ العرب والعجم شیخ بدیع الدین راشدی صاحب رحمہ اللہ، ان کا بھی موقف یہ ہے، انہوں نے کھل کر جو ہے نا اس کی تردید کی ہے، ان کی جو یہ کہتے ہیں کہ امام بخاری قیاس کے قائل تھے۔ ہمارے شیخ حافظ محمد گوندلوی رحمۃ اللہ نے کہا ہے کہ امام بخاری دلالت النص کے قائل ہیں، اور یہ صحیح ہے، اور اسی طرح امام شوکانی کا موقف بھی یہی ہے ارشاد القبول کے اندر، دلالت النص۔ ہاں اگر علت جو ہے نا وہ بالکل منصوص ہو، قرآن اور حدیث کے اندر واضح آئی ہو، وہی علت اگر کسی ایسی چیز میں پائی جائے نا جو مسکوتہ نہ ہو ہے، یعنی خاموشی نص میں نہیں آئی وہ شے، پھر اس کو اس کے ساتھ ملحق کیا جائے گا۔ لیکن یہ کیا قیاس کے ساتھ ہے یا ویسے اس کی اس پر دلالت ہے، یہ ہے ان کا موقف، یہ ہے کہ اس کی اس پر دلالت ہے، جہاں جہاں وہ علت ہوگی نا اس کی جامعیت کی وجہ سے اس پر دلالت ہوگی، یہ ہے۔ اسی طرح اصولیوں کے نزدیک ایک قیاس کی قسم یہ بھی ہے، یہ القیاس بنفی الفارق، یعنی مقیس لہ جس کو کہتے ہیں نا وہ، اور جسے مقیس کہتے ہیں، مقیس یعنی مقیس لہ اور مقیس کے درمیان یعنی کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے، یہ عوام اور خواص دونوں کے نزدیک کوئی فرق نہیں، بدیہی شے ہے، بدیہی شے، تو پھر حکم ایک ہی ہوگا وہاں۔ یہ علامہ ابن حزم جو ہے نا وہ ویسے جو ہے نا وہ بڑی شدت کے ساتھ جو ہے نا قیاس کا انکار کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اس دلیل سے یہ نہیں نکلتا، ہاں اور کوئی دلیل ہو سکتی ہے۔ اس کی مثال یہ ہے، مثلا لا یبولن احدکم فی الماء الدائم الذی لا یجری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری کے اندر حدیث ہے کہ جو پانی کھڑا ہے اس میں پیشاب کرنے سے منع کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب منع کرنے کی علت کیا ہے؟ منع کی علت یہی ہے کہ پیشاب اگر کوئی کرے گا نا تو پانی پاک صاف نہیں رہے گا، پانی نجس ہو جائے گا، یہ ہے علت۔ اور یہ علت جو ہے نا بدیہی ہے، بدیہی، عوام کو بھی پتہ ہے، علماء، خواص، مجتہدین اور عوام سب برابر ہیں اس کی معرفت میں کہ وہ یہی سمجھیں گے کہ علت یہی ہے۔ اب علامہ ابن حزم کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کسی برتن کے اندر پیشاب کرے یا بوتل کے اندر، وہ وہاں بہا دینا اسی پانی کے اندر پیشاب، یہ منع نہیں ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں والقیاس کلہ باطل، قیاس سارا باطل ہے، وہ اس کو منع نہیں سمجھتے۔ لیکن یہ اصولی کہتے ہیں کہ یہاں چاہے پیشاب اس کے اندر خود کرے یا کسی برتن کے اندر پیشاب کر کے وہاں بہا دے، یہ برابر ہی ہے، یعنی وہ بھی منع ہے۔ اور امام بخاری کے موقع کے مطابق یہ ہوگا کہ اس کی دلالت اس پر بھی ہے، یعنی بطریق دلالت النص، یعنی اس حدیث کی دلالت اس پر بھی ہے اس کے عموم کی وجہ سے، جامعیت کی وجہ سے۔ تو یہ علت بدیہی ہے، علت منصوصہ اگرچہ نہیں ہے لیکن بدیہی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علت بیان نہیں کی کہ پانی وہ نجس ہو جائے گا، لیکن اس کی طرف اشارہ کر دیا ہے۔ بعد میں فرمایا کہ پھر وہ اس میں غسل بھی کرنا پڑے گا اس کو، تو کیسے غسل کرے گا جس میں اس نے پیشاب کیا ہے؟
یہ اشارہ کیا ہے آپ نے علت کی طرف، لیکن یہ بدیہی ہے، بدیہی۔ تو بہرحال امام بخاری رحمہ اللہ کا موقف جو ہے نا وہ میرا بتانا مقصود تھا کہ وہ قیاس کے قائل نہیں ہیں، لیکن جو انہوں نے خود آپ جزئیات کو بعض بابوں کے اندر وہ ملحق کیا ہے نا، جن کا ذکر نہیں ہے حدیث کے اندر، وہ بے طریقے دلالت النص جو ہے نا وہ ملحق کیا ہے کہ اس کی جامعیت کی وجہ سے اس پر بھی دلالت ہے، اور اس میں جو ہے نا پھر نتیجے میں ویسے کوئی اختلاف نہیں رہتا، صرف یہ اصطلاح میں اختلاف ہے۔ ویسے امام بخاری نے یہ جو فرمایا نا تکلف قیاس، یہ جو پہلے باب آیا تھا کہ قیاس کا تکلف کرنا، یہ اشارہ اس طرف کر رہے تھے کہ جو علت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر ہی نہیں کی، یا اللہ تعالیٰ نے ذکر ہی نہیں کی، اس علت کو تلاش کرنا، نکالنا، دلیل کوئی بھی نہیں ہوتی کہ یہ علت ہے، وہ آگے پھر فقہا کا اختلاف ہو جاتا ہے، کئی دفعہ تین چار قول ہو جاتے ہیں علت کے اندر، کوئی کہتا ہے کہ یہ علت ہے، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں یہ علت ہے، تیسرا کہتا ہے یہ علت ہے، چار پانچ قول بن جاتے ہیں۔ ایسے کو وہ کہتے ہیں کہ یہ قیاس کا تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی لیے آگے فقہی مسائل کے اندر بھی اختلاف ہو جاتا ہے، جس طرح یہ ربویات ستہ والی حدیث کے اندر ہے، اور اس کے علاوہ بھی کافی مثالیں ہیں، بہت اختلاف ہے علماء کا۔ امام شوکانی رحمہ اللہ نے ویسے ارشاد الفور کے اندر لکھا ہے کہ اگر علت منصوصہ ہونا پھر ہم کہہ سکتے ہیں اس پر حکم کی بنا ہے، منصوصہ اگر ہو، اس کی مثالیں بھی حدیثوں کے اندر موجود ہیں۔ اور ایک حکمت بھی ہوتی ہے، یا ابن قیم رحمہ اللہ نے اعلام الموقعین کے اندر اس پر کافی روشنی ڈالی ہے، اور اسی طرح ایک کتاب ہے شفاء العلیل، اس میں بھی بہت روشنی ڈالی انہوں نے حکمت اور علت کے بارے میں۔ الوجیز کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، علت اور حکمت میں فرق بھی کیا ہے انہوں نے، علت پر کہتے ہیں حکم کی بنا ہوتی ہے، اور حکمت پر جو ہے نا بنا نہیں ہوتی، علت منضبط ہوتی ہے، حکمت جو ہے نا وہ منضبط نہیں ہوتی۔ یہ وجیز میں بات لکھی ہوئی ہے، کافی مثال بھی دی ہے انہوں نے، جس طرح روزے میں یہ قصر کی، روزے میں جو چھوڑنے کی علت، مسافر کے لیے روزہ چھوڑنے کی علت ہے نا، علت وہ سفر ہے، سفر، یہ مشقت نہیں ہے، مشقت کو دور کرنا یہ حکمت ہے، اور سفر کا ہونا یہ علت ہے۔ اس طرح مرض یہ علت ہے، مشقت کو دور کرنا، یہ مشقت کا ہونا یہ علت نہیں ہے، یہ حکمت ہے، یعنی مشقت کو دور کرنا، یہ مریض کے لیے جو رخصت دی گئی ہے، یہ مثالوں سے انہوں نے سمجھایا ہے۔ بہرحال میں صرف امام بخاری کا موقف بتانا چاہتا ہوں کہ وہ یہ رکھتے ہیں موقف کہ دلالت النص ہے، قیاس نہیں ہے، اس لیے وہ قیاس کی نفی میں جانا اور اس کی مذمت میں باندھ رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کے دور میں یہ دوسری طرف جو ہے نا قیاس کے اندر زیادہ غلب ہو گیا تھا، تو ایسے قیاسات کیے گئے ہیں جو بالکل صحیح نہیں ہیں، جن کو محدثین صحیح نہیں سمجھتے تھے۔ بہت ساری مثالیں کتابوں کے اندر موجود ہیں، فقہی کتابوں کے اندر ایسے قیاسات بھی ہیں جو کہ بالکل صحیح نہیں ہیں، اور ان کی وجہ سے صحیح احادیث کی تردید بھی کی گئی ہے، وہ فاسد قیاس کیے گئے ہیں، وہ بالکل صحیح نہیں تھے۔ یہ افراط و تفریط ہو گیا ہے، ایک طرف تو قیاس کی بالکل ہی جو ہے نا وہ ایسی نفی کی گئی ہے نا، جس طرح یہ ظاہریوں کا قول تھا، ایک طرف قیاس کو جو ہے نا وہ زیادہ ہی جو ہے نا بغیر ضرورت کے بھی استعمال کیا گیا، بہت زیادہ۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کا موقف اس میں فتح الباری میں لکھا ہوا ہے، ان کے الرسالہ کے اندر بھی ذکر ہے، لا یجوز القیاس الا عند الضرورہ، یہ ہے امام شافعی کا موقف کہ قیاس جو ہے نا یہ مجبوری کے وقت ہے، یعنی جب بندہ مجبور ہو جائے نا، بالکل ہی اپنی طرف سے اس نے پوری کوشش کر لی ہے کتاب و سنت سے مسئلہ تلاش کرنے میں، بعد میں مجبور ہو کے جو ہے نا وہ قیاس کرنا یہ جائز سمجھتے ہیں۔ اور صحابہ کرام ان کا بھی ویسے یہی طریقہ کار تھا۔ یہ عبداللہ بن مسعود سے کسی نے مسئلہ پوچھا تھا کہ ایک عورت جو ہے نا اس کا شوہر فوت ہو جاتا ہے اور اس کے لیے حق مہر جو ہے نا اس نے مقرر نہیں کیا تھا اور وہ وفات پا گیا، اور اب کیا بنے گا، کیا حکم ہے؟ ان کو مسئلے کا علم نہیں تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو کہنے لگے میں نہیں جانتا،
وہ چلے گئے، پھر آئے، مہینہ تک جو ہے نا بار بار آتے رہے، تو عبداللہ بن مسعود بتاتے نہیں تھے مسئلہ کہ مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے زیادہ ہی اصرار کیا کہ آپ ضرور بتائیں، ہم کس کے پاس جائیں، آپ بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ چلو پھر میں اب اجتہاد کرتا، اجتہاد ہے، اگر وہ درست نکل آیا تو اللہ کی طرف سے ہوگا، لیکن اگر غلط نکل آیا نا تو میری طرف سے ہوگا، شیطان کا دخل ہوگا اس کے اندر۔ پھر انہوں نے اجتہاد کر کے بتایا کہ اس کے لیے مہر مثل ہے، مہر مثل۔ بعد میں جو ہے نا ایک صحابی تھے، انہوں نے عبداللہ بن مسعود کو ایک حدیث سنائی اس کے بارے میں، بروا بنت واشق، کئی اس کو ویسے بروا پڑھتے ہیں، بروا بنت واشق، محدثین کے بروا پڑھتے ہیں زیادہ تر، بروا بنت واشق رضی اللہ تعالی عنہا، کہ ان کا شوہر جو ہے نا اسی طرح ہی وہ واقعہ ہو گیا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے مہر مثل ہی بتایا تھا۔ عبداللہ بن مسعود یہ حدیث سن کے اتنے خوش ہو گئے نا، بہت خوش ہوئے، کہنے لگے کہ میں جب سے مسلمان ہوا ہوں نا اتنی خوشی مجھے کبھی نہیں ہوئی جتنی آج مجھے خوشی ہوئی ہے کہ میرا اجتہاد حدیث کے مطابق نکل آیا ہے۔ یہ بڑے خوش ہو گئے تھے۔ یہ ہے اجتہاد، اجتہاد، اجتہاد کے محدثین قائل ہیں، ویسے اہل حدیث قائل ہیں اجتہاد۔ کئی کہتے ہیں کہ قیاس جو ہے نا یہ بھی اجتہاد کی ایک قسم ہے، قیاس وہ بھی اگر صحیح ہو نا تو پھر بندہ کہہ سکتا ہے صحیح قیاس، یہ صحیح قیاس، اس کی کئی قسمیں بھی کرتے ہیں۔ ایک قسم ہوتی ہے قیاس اولا، ایک ہوتی ہے قیاس مساوی، اور ایک ہوتی ہے قیاس ادنا۔ یہ وجیز کے اندر تینوں لکھی ہوئی ہیں۔ قیاس مساوی کی مثال آپ یہ سمجھ لیں، مثلا جس میں علت جو ہے نا وہ برابر برابر پائی جاتی ہے، دونوں طرف برابر برابر علت مساوی۔ مثلا قرآن مجید کے اندر یہ آیا ہے کہ یتیم کا مال نہ کھاؤ۔ اب ایک بندہ کہتا کہ میں کھاتا نہیں ہوں یتیم کا مال، لیکن میں اس کا نوٹ پھاڑ دیتا ہوں، یہ دونوں برابر ہیں۔ وہ کہے کہ یہ تو منع نہیں ہے، کھانا منع ہے صرف۔ تو امام بخاری کے نزدیک جو ہے نا یہ اسی کی دلالت اس پر بھی ہے، یعنی وہ دلالت النص جو کہتے ہیں نا، یعنی لا تاکلوا اموال الیتامی، کہ یتیموں کا مال نہ کھاؤ۔ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، قرآن سے منع ہے نا، تو جو پھاڑے گا وہ بھی اسی میں آ جائے گا، اس کی دلالت اس پر بھی ہو جائے گی بے طریقے دلالت النص کے۔ وہ صرف قیاس کا نام نہیں دیتے امام صاحب، دلالت النص کہتے ہیں اس کو، لیکن جو قیاس کہتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ یہ قیاس مساوی ہے، یعنی وہ اور یہ دونوں برابر صورتیں ہیں۔ اور قیاس اولا کی مثال یہ کہہ سکتے ہیں، مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اکل من هذه الشجرة الخبیثة فلا يقربن مسجدنا، کہ جو اس بدبودار پودے سے کھا لے نا پیاز یا تھوم، وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے۔ علت کیا ہے؟ فإن الملائکۃ تعزیٰ، فرشتوں کو اذیت پہنچتی ہے جیسے ابن آدم کو پہنچتی ہے، یہ ہے علت۔ اب ایک بندہ جو ہے نا وہ تمباکو جو ہے نا وہ استعمال کرتا ہے، تمباکو اس کی اذیت بھی اسی طرح کی بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے، اس سے زیادہ۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ امام بخاری کے نزدیک تو کہا جائے گا کہ وہ پیاز سے منع کی جو نص ہے نا اس کی دلالت اس پر بھی ہے، یعنی دلالت النص سے یہ بھی اس کی جامعیت کی وجہ سے۔ لیکن جو قیاس کے قائل ہیں نا وہ کہیں گے کہ یہ فرع ہے، وہ اصل ہے، اور اس علت کی بنا پر اذیت والی علت، سمیل سے جو اذیت پہنچتی ہے، اس کی وجہ سے یہ حرمت والا حکم جانے ادھر لاگو ہو جائے گا، یعنی وہ مقیس ہے، یہ مقیس ہے، اور اذیت یہ علت ہے، اور حرمت دوسرا مسجد کے قریب نہ جانا یہ حکم ہے۔ یہ مساوی کی مثال ہے۔ تو یہ قیاس جو ہے نا یہ مسئلہ ویسے کوئی اتنا آسان بھی نہیں ہے، یہ پیچیدہ مسئلہ ہے۔ اصول فقہ کی کتابوں میں قیاس کی بحث، ارشاد الفحول پڑھیں آپ، ساری بحث تو بڑی بسط کے ساتھ لکھی ہوئی ہے انہوں نے اصولیوں کے نزدیک جیسے۔ تو امام صاحب کا موقف یہ ہے کہ قیاس جو ہے نا وہ نہیں، بس دلالت النص وہ ہے،
یا کوئی بے طریقے التزام جس طرح حکم ثابت ہوتا ہے لازم ملزوم ہونے کے ساتھ، اس کے بھی قائل ہے امام بخاری، لازم ملزوم دلالت التزامی جس کو کہتے ہیں، منطق کی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے دلالت مطابقی، تضمنی اور التزامی، امام صاحب ان کے قائل ہیں۔ تو یہ قیاس نہیں ہے، کیونکہ اصول فقہ میں اور کئی کتابوں کے اندر جو ہے نا استنباط کی اقسام شرعی حکم، شاہ ولی اللہ نے 10 قسمیں لکھی ہوئی ہیں کسی نص سے مسئلہ استنباط کرنے کے جو طریقے ہیں، طرق 10 لکھے ہوئے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر جو ہے نا یہ سارے استعمال ہیں تقریباً۔ تو یہ امام صاحب نے اصل میں اس حدیث کا جواب دیا ہے، حدیث کا جواب نہیں، حدیث سے جو استنباط کرتے ہیں، قیاس کا جو مسئلہ نکالتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ قیاس کا مسئلہ نکلتا نہیں ہے، ادھر دونوں اصل بنتے ہیں، ایک اصل اور ایک فرع یہ نہیں بنتے۔ ہاں اتنا فرق ہے کہ ایک اصل معلوم ہے اور دوسرا اصل جو ہے نا وہ مبین ہے۔ اس لیے امام صاحب نے ساتھ بتایا وقت بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم حکمہما، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کا حکم بیان کیا ہوا ہوتا ہے، آپ نے ان دونوں کا حکم بیان کیا۔ ادھر کیا کہتے ہیں قیاس والے کہ اصل کا حکم بیان ہوتا ہے، فرع کا حکم بیان نہیں ہوتا، وہ مسکوت عنہ ہوتا ہے، اصل منصوص ہوتا ہے مصرح بہ، تو وہ فرق کرتے ہیں۔ یعنی ادھر امام صاحب کہتے ہیں کہ دونوں ہی وہ منصوص ہیں، یعنی دونوں ہی نص میں ہیں، دونوں کا حکم بیان کر دیا گیا ہے۔ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو ہے نا جو تبیین کرتے ہیں اس وقت، وہ اس لیے لیفہم السائل، تاکہ سائل جو ہے نا وہ بات اچھی طرح سمجھ آئے، سائل کو سمجھانے کے لیے حکم آپ نے ہی بیان کیے ہیں دونوں کے، یعنی نصوص کے اندر۔ تو یہ ادھر دوسری مثال جو دی ہے نا وہ بندوں کا دین ادا کرنا، یہ اصل مبین ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دین کو ادا کرنا یہ اصل معلوم ہے، اصل معلوم ہے۔ آگے جو ہے نا یہ باب نمبر 13 ہے، امام صاحب نے نیا باب آگے قائم کیا ہے، باب نمبر 13، اس کا عنوان ہے باب ما جاء فی اجتہاد القضاء بما انزل اللہ، یعنی قاضی کا اجتہاد کرنا اس کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، فیصلہ کرنا، یعنی قاضی کا اللہ کے نازل کیا ہوا کے ساتھ جو فیصلہ کرنا ہے نا، اس فیصلے کے اندر جو ہے نا اس کا اجتہاد سے مراد ہے کہ اپنی طرف سے وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ میں نے جو فیصلہ کرنا ہے نا مختلف یعنی دو فریقوں کے درمیان، مدعی اور مدعا علیہ کے درمیان، یہ اپنی طرف سے پوری کوشش کرے کہ میں نے فیصلہ کرنا ہے منزل من اللہ کے مطابق، اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق۔ ہاں اپنی طرف سے پوری کوشش کرنے کے باوجود اگر اسے اجتہادی خطا ہو گئی ہو نا، پھر وہ گناہ گار نہیں ہوگا، یہ مطلب ہے اس کا۔ اس لیے امام آگے عید لکھی وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ سورۃ المائدہ کی 45 نمبر آیت کریمہ ہے۔ اس میں منزل من اللہ کے مطابق جان کے جو فیصلہ نہ کرے قصداً علم ہوتے ہوئے، یہ ظالم ہے۔ اگر اجتہادی خطا ہو گئی ہو نا کسی سے، آگے امام صاحب وہ بیان کریں گے آگے، یعنی جو مختی ہے نا اس کو 1 اجر مل جاتا ہے، اگر مصیب ہو تو 2 اجر ملتے ہیں، یہ آگے مسئلہ آئے گا۔ ادھر جان کے اگر غلط فیصلہ کرتا ہے نا منزل من اللہ کے خلاف، اللہ کے فیصلے کے خلاف، یہ حرام ہے اور اس کو ظلم کہا ہے، ظالم۔ تو آگے جو ہے نا حدیث ذکر کیا امام صاحب نے، یہ مشہور حدیث ہے، کتاب العلم کے اندر بھی آئی، لا حسد الا فی اثنتین، اس میں 2 آدمی، رجل یعنی آخر آتاہ اللہ حکمتا فہو یقضی بہا ویعلمہا، یہ قرآن و حدیث کا علم، اس کو حکمت قرار دیا گیا ہے۔ ویسے اس میں یاد رکھیں اگر کتاب و حکمت لفظ آ جائے نا، کتاب و حکمت، جس طرح وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، 7 آیتیں ہیں قرآن مجید کے اندر جہاں کتاب و حکمت اکٹھے آئے، وہاں کتاب سے مراد قرآن اور حکمت سے مراد سنت ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اہل علم، قرآن کا جو علم رکھنے والے ہیں، تفسیر جاننے والے مفسرین،
جن سے بھی میری ملاقات ہوئی ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ حکمت سے مراد سنت ہے۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر بھی لکھا ہے، کئی تابعیوں کے قول، مجاہد وغیرہ اور صحابہ کے بھی بعض کے قول لکھے ہوئے ہیں کہ اس سے مراد سنت ہے۔ تو یہ سنت منزل من اللہ ہے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں نازل کی ہیں، یہ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، اس سے بھی استدلال کیا امام شافعی نے یہ آیت لکھی ہوئی ہے، اور یہ امام بخاری کا موقع بھی یہی ہے۔ تفسیر ابن جریر طبری اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ حکمت سے مراد سنت ہی ہے، سنت منزل من اللہ ہے۔ اور اگر الحکمہ اکیلا لفظ آ جائے نا، اکیلا کتاب کا ساتھ نہ آیا ہو، پھر کتاب و سنت دونوں اس میں آ جاتے ہیں۔ جس طرح قرآن میں آتا ہے ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، من الحکمہ، وہاں حکمت اکیلا آیا ہے نا، وہاں کتاب و سنت دونوں ہی مراد ہیں۔ تو یہاں حکمت کی تعلیم، حکمت کے ساتھ فیصلہ، یعنی قرآن اور حدیث کا علم، یہ مراد ہے، اور اس علم کا پتہ لگا کر اس کے مطابق فیصلہ کرنا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جنین کے بارے میں نہیں جانتے تھے، پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے نا، اگر کوئی قتل کر دے، اس کے بارے میں ان کو علم نہیں تھا، انہوں نے اس کی تحقیق کی تھی۔ یہ امام صاحب نے دلیل دی ہے یہاں، کوئی پتہ نہیں تھا، صحابہ کرام کو اکٹھا کر کے پوچھا ان سے، یہ تلاش کرنا تھا کہ حکمت یعنی پتہ چلے مسئلہ کیسے ہے۔ پھر مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث سنائی تھی، حدیث نبوی، کہ اس میں یہ غرہ ہے، یعنی ایک غلام یا لونڈی یہ ہے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تسلیم کر لیا تھا، یعنی انہوں نے اپنی طرف سے اجتہاد کیا ہے نا، یعنی کوشش کی ہے، محنت کی ہے۔ اجتہاد کا معنی ہوتا ہے اپنی کوشش اور محنت کو صرف کر دینا، کوشش کرنا، یعنی اپنی طرف سے کوشش کرنی چاہیے۔ اگر کسی شے کا علم نہ ہو تو کوشش کرے، تلاش کرے حق کی۔ تو یہ ہے امام صاحب جو اس باب کے اندر بتانا چاہتے ہیں۔ آگے 14 نمبر باب ہے، باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم لتتبعن، لتتبعن بھی پڑھ سکتے ہیں، لتتبعن سنن من قبلکم، کئی سنن بھی پڑھ لیتے ہیں، سنن من قبلکم۔ یہ اس میں یہود و نصارہ کی گمراہی کے اسباب وغیرہ، یہ جزاکم اللہ۔ اس میں امام صاحب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہود و نصارہ کے اندر یہ چیزیں تھیں کہ وہ حق کی تلاش نہیں کرتے تھے، حق کے خلاف ہی فیصلے کرتے تھے، وہ فاسد قیاس وہ کرتے تھے، بلکہ اپنی کتابوں کے اندر انہوں نے تحریف کر لی تھی، اور اصل جو تورات ہے اس کو چھوڑ بیٹھے تھے، اللہ کا جو نازل کردہ تھا نا اس کو چھوڑ کے اپنے جو بنائے ہوئے اصول تھے یا اپنے بنائے ہوئے آراء اپنے بڑوں کی، ان کے مطابق جو ہے نا علیحدہ ہی انہوں نے کتابیں بنا لی تھیں، اسی کے مطابق جو ہے نا وہ فیصلے کرتے تھے۔ اور شاہ ولی اللہ نے الفوز الکبیر کے اندر جو ہے نا اس کے بارے میں لکھا ہے، یہود کی جو گمراہی کے اسباب ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں شاہ صاحب نے، ان میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کتمان علم، یعنی علم کو چھپاتے تھے، ظاہر نہیں کرتے تھے۔ اس کی برکہ بخاری کے اندر مثالیں موجود ہیں۔ اور اسی طرح تقلید، یہ بھی لکھی ہے کہ تقلید کیا کرتے تھے، تقلید کے ذریعے وہ اصل کتاب کو چھوڑ بیٹھے تھے اور اپنی علیحدہ کتابیں لکھ لی تھیں اور انہی کے مطابق مسئلے بتایا کرتے تھے۔ محلہ ابن حزم کے اندر لکھا ہے کہ ایک عورت آئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اس نے کہا کہ مجھے جو ہے نا حصہ نہیں دیتے، میں مطلب دادی ہوں تو مجھے حصہ نہیں دے رہے۔ حضرت عمر نے ان کو بلایا کہ تم حصہ کیوں نہیں دیتے؟
کہنے لگے کہ اس کا حصہ ہماری کتاب کے اندر موجود نہیں۔ انہوں نے پوچھا تمہاری کون سی کتاب ہے؟ کہا کہ ہماری کتاب سنیا ہے۔ سنیا، انہوں نے کہا کہ یہ سنیا کون سی کتاب ہے؟ کہنے لگے کہ یہ ہمارے علماء نے لکھی ہے کتاب، اس میں اس کا حصہ نہیں لکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تمہاری کتاب جو تورات ہے، جو اللہ نے نازل کیا ہے، اس کے اندر تو حصہ ہے۔ حضرت عمر نے ان کو ڈانٹا اور کہا کہ اصل کتاب کے مطابق جو ہے نا اس کو حصہ دو۔ حصہ دلوایا انہوں نے ان سے۔ تو اس طرح انہوں نے جو اپنی کتابیں لکھی تھی نا علیحدہ، ان میں احکام کے اندر انہوں نے ترمیمیں کرنی، تغیر تبدل کر لیا تھا، اپنے علماء کی آراء لکھ دی تھی۔ بلکہ بخاری سے بھی پتہ چلتا ہے، ایک دفعہ ایک کیس آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، ایک زانی مرد اور زانیہ کا، یہودی تھے۔ تو آپ نے ان سے پوچھا کہ تم اپنی کتاب میں کیا پاتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہماری کتاب میں رجم نہیں ہے، یہ سنگسار جو کرتے ہو نا یہ نہیں ہے ہماری کتاب میں۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان کے بہت بڑے عالم تھے، اسلام قبول کر لیا تھا انہوں نے۔ یہ کہنے لگے کہ چلو تورات لے کے آؤ۔ تورات لائے، ان کا ایک مدرس آیا ساتھ، ایک آنکھ سے وہ کانا تھا، اس نے کھول لی ہے تورات اور ایک جگہ پر اپنا ہاتھ رکھا اور آگے پیچھے پڑھنا شروع کر دیا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ارفع یدک، اپنا ہاتھ اٹھا۔ جب اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا، فَإِذَا فِيهَا آیَةُ الرَّجْمِ تلو، یعنی رجم کی آیت واضح روشن چمکتی نظر آ رہی۔ تو وہ آگے سے کہنے لگے دراصل بات یہ ہے کہ ہمارے علماء نے یہ رجم کی جگہ پر ایک طریقہ نکالا ہے ہمارے اندر کہ ہم دونوں کا منہ کالا کر دیتے ہیں اور ان کو گلیوں بازاروں کے اندر گھماتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں۔ یہ ہے ہمارے ہاں طریقہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات کے مطابق پھر ان کو حکم دیا رجم کا، پھر ان کو رجم کیا گیا۔ اس طرح وہ کرتے تھے، اور بھی کئی وہاں ضلالات ان کی لکھی ہوئی ہیں۔ تو ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اپنی امت کے بارے میں کہ یہ بھی جو ہے نا پہلے لوگوں کے طریقوں پر چلیں گے، ان کے شانہ بشانہ، ان کے قدم با قدم، بالشت بالشت ان کے برابر ہوں گے۔ صحابہ نے اس وقت سوال کیا کیا یہود و نصارہ مراد ہیں؟ فرمایا ہاں یہود و نصارہ ہیں، اور بعض روایتوں کے اندر اجمیوں کا ذکر ہے، مجوسی وغیرہ ان کا بھی ذکر ہے۔ تو یہ امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس امت کے اندر بھی ایسے ہی ہوگا جس طرح پہلی امتوں کے اندر ہوا ہے، یعنی مذہبی اختلافات، اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہ کرنا اور اس کے خلاف جو ہے نا وہ مسئلہ بتانا، اس امت کے اندر بھی ہوگا جس طرح پہلی امتوں کے اندر ہوا ہے۔ یہ تفسیر ابن کثیر کے اندر جو ہے نا سورہ حدید کی آیت ہے، اس میں بہت تفصیل لکھی ہے اس مسئلے پر۔ یہ یہودیوں کے اندر فرقے بنے ہوئے تھے، ان میں ایک فرقہ جو ہے نا ایسا بھی تھا جو بالکل تورات کے مطابق ہی وہ عمل کرتے تھے، تورات کے مطابق ہی عقیدہ تھا، تورات کے مطابق ہی فیصلہ کرتے تھے۔ باقی گروہ جو ہے نا بہت زیادہ فرقے تھے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود کے 71 فرقے بن گئے اور نصارہ کے 72 بن گئے اور میری امت کے 73 بنیں گے۔ تو وہ فرقے جو ہے نا ان کے اندر بہت تھے، بلکہ جو صرف خالص تورات کے مطابق ہی عمل کرتے تھے نا، دوسرے ان کو تکلیفیں دیتے تھے اور ان کو گرفتار بھی کیا جاتا تھا، ان کو قتل بھی کیا جاتا تھا، بہت ہی ان کو اذیتیں انہوں نے پہنچائی تھی، اور یہ نسبتاً تھوڑے تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے اسی طرح یہ مہم شروع کر دی حکومتی سطح پر قتل کرنے کی، کہ جو تورات کے مطابق تبلیغ کرتے ہیں نا ان کو پکڑو، چھاپے مارو، ان کو قتل کرو۔ بہت سارے علماء قتل کر دیے، اور باقی ایک عالم تھا جسے صاحب قرن کہا جاتا تھا، صاحب قرن، وہ بہت بڑا علامہ تھا اس وقت، تورات کے مطابق ہی وہ مسئلے بتاتا تھا، حق والا تھا۔ کہنے لگے کہ جب تک ہم اس کو نہ پکڑیں گے، اس کو ختم نہ کریں گے، اس وقت تک جو ہے نا
ہم اپنے مقصد کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو انہوں نے اس کو گرفتار کیا۔ اس نے ایسے کیا تھا، تورات جو ہے نا لکھ کے جو ہے نا ایک کرن کے اندر داخل کی تھی، کسی لطیف شے کے اندر، کرن نرسنگا، اس میں داخل کی ہوئی تھی، وہ گلے میں لٹکائے ہوئے آ گیا۔ جب انہوں نے ان سے پوچھا کہ تیرا اپنی جو کتابیں لکھی تھی نا وہ سامنے کر کے کہنے لگے کہ کیا تیرا ان پر ایمان ہے؟ اس نے جو ہے نا اپنے کرن کی طرف تھوڑا سا اشارہ کر کے کہہ دیا ہاں میرا اس پر ایمان ہے۔ اس میں تورات تھی، وہ نہیں جانتے تھے، اس نے سچ کہا۔ انہوں نے سمجھا کہ ہماری کتابوں کو تسلیم کر لیا، پھر اس کو چھوڑ دیا۔ تو اور اس کے شاگرد بہت زیادہ تھے، تو کچھ مدت کے بعد وہ طبیعی موت وفات پا گیا، طبیعی۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس کے گھر کی تلاشی تو لیں۔ ہم گئے، وہی کرن جو ہے نا ان کے ہاتھ میں آیا، اس کو جب کھول کے دیکھا نا تو تورات جو لکھی ہوئی تھی نا وہ لطیف شے کے اندر وہ سامنے آ گئی۔ تو پھر اس وقت کہنے لگا کہ اس نے جو اس دن اشارہ کیا تھا نا یہ اسی کی طرف اشارہ تھا، ہمیں دھوکہ دے دیا تھا اس نے۔ تو عبداللہ بن مسعود یہ حدیث بیان کر کے فرماتے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس طرح بنی اسرائیل کے اندر ہوا ہے نا اس امت کے اندر بھی ایسے ہی ہوگا۔ جو قرآن اور نبی کی سنت کے مطابق عمل کریں گے نا ان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا۔ ایسے دور آئیں گے اس امت کے اندر بھی۔ یہ شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے یہ حدیث سلسلہ صحیحہ کے اندر بھی لکھی ہوئی ہے، سلسلہ صحیحہ کے اندر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا نا کہ تم پہلے لوگوں کے طریقوں پر چلو گے، ان کے شانہ بشانہ جو بھی کام اس وقت تھے نا، چاہے سیاسی لوگوں کے تھے یا مذہبی لوگوں کے تھے یا کسی بھی طبقے کے لوگوں کے اندر، وہ سارے ہو بہو اس امت کے اندر بھی ہیں۔ یہ اللہ کا یہ فضل ہے کہ اس امت کے اندر بھی ایک ایسا گروہ موجود ہے جو امام بخاری نے بیان کیا، لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، یعنی حق کی رہنمائی کرنے والے ہر دور میں موجود رہیں گے۔ لا یضرهم من خذلهم، جو ان کو بے یارو مددگار چھوڑے گا وہ ان کا نقصان نہیں کر سکے گا، یعنی باقی رہیں گے۔ یہ بھی ساتھ علی بن مدینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ لوگ نہ ہوتے دنیا کے اندر جو صحیح رہنمائی کرنے والے ہیں کتاب و سنت کے مطابق، تو اہل بدعت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو عوام تک پہنچنا ہی نہیں دینا تھا۔ پھر انہوں نے ان کے نام لیے ہیں، یہ اہل بدعت کے خوارج، روافض، مرجیہ، جہمیہ اور اہل رائے، انہوں نے سنتوں کو عوام تک نہیں پہنچنے دینا تھا۔ یہ اصحاب الحدیث ہی ہیں جنہوں نے نبی کی سنتوں کو عوام کے اندر جو ہے نا عام کر دیا ہے، پھیلا دیا ہے۔ آج کل تو یہ ذرائع ابلاغ بھی بہت ہے، الحمدللہ سنت گھر گھر میں پہنچ گئی ہے، گھر گھر میں صحیح سنت، کتابیں، تفسیریں، تشریح وغیرہ یہ جو ہے نا عام ہے الحمدللہ۔ علم آسان ہو گیا ہے اس دور میں۔ تو آگے امام صاحب نے باب باندھا ہے 15 نمبر باب، اسم من دعا الی ضلالہ، یعنی جو گمراہی کی طرف دعوت دیتا ہے اس کے گناہ کا بیان ہے۔ اور سنہ سنتا سیئہ، یا کوئی برا طریقہ ایجاد کرتا ہے، نکالتا ہے یا جاری کرتا ہے، اس کا گناہ۔ اسلام کے اندر جو سنت سیئہ نکالتا ہے اس کا گناہ۔ یہ جو برا طریقہ ایجاد کرتا ہے نا اس طریقے پر بعد والے جو عمل کرتے ہیں نا اسے دیکھ دیکھ کے ان سب کا گناہ اس پر بھی پڑتا ہے۔ یہ قرآن کی آیت بھی پیش کی ہے امام صاحب نے، وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، سورہ نحل کی 25 نمبر آیت ہے۔ اسی طرح یہ جو سیئہ جو ہے نا، یہ سنت سیئہ یہ اور بدعت، ان دونوں میں فرق بھی ہے۔ بدعت جو ہے نا اس وقت بنتا ہے جب اس کو دین کا حصہ بھی سمجھ لیا جائے، اور سنت سیئہ جو ہے نا یہ جب دین کا حصہ نہ سمجھا جائے نا تو وہ سیئہ ہے، سیئہ، اور اس کی ضد حسنہ ہے، حسنہ۔
حسنہ نیکی، سیئہ بدی، اس پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے الحسنۃ والسیئہ، اس میں انہوں نے ان کے اطلاقات بھی لکھے ہیں 8، اس کتاب کے اندر 8 اطلاقات سیئہ کے، اور اس کی ضد ہے حسنہ۔ یہ گناہ جتنے بھی ہیں نا، چوری کرنا یہ سیئہ ہے، سیئہ چوری کرنا، مثلا شراب پینا، بدکاری کے کام، یہ سیئات ہیں، لیکن جو ان کو چونکہ دین کا حصہ نہیں سمجھا جاتا اس لیے یہ سیئات ہیں۔ جب کسی بھی طریقے کو دین کے اندر شامل بھی کر دیا جائے نا جو غیر ثابت ہے، وہ پھر بدعت ہے، بدعت ہے، اس کا بھی گناہ پھر ہوتا ہے۔